یہ واقعہ میرے ساتھ 1 سال پہلے پیش آیا۔ میرے اسکول کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے اور میری بہت سی تیاری ابھی باقی رہتی تھی۔ ویسے تو لائبریری 5 بجے بند ہو جاتی تھی، لیکن ایگزامز قریب ہونے کی وجہ سے یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی تھی کہ لائبریری 11 بجے بند کی جائے گی، کیونکہ اگر اسٹوڈنٹس چاہیں تو رات تک وہ اپنے ایگزامز کی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ میرا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں تھا، اس وجہ سے میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں سکون سے جا کر لائبریری میں اپنے ایگزامز کی تیاریاں کروں۔ اس دن 6 بجے میں ایگزامز کی تیاری کرنے لائبریری پہنچی۔ پڑھائی کرتے کرتے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب رات کے 10 بج گئے۔ میں اتنا لیٹ لائبریری میں کبھی نہیں رکی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک میں گھر واک کر کے چلی جاتی تھی۔ 8 بجے تک تو کچھ اسٹوڈنٹس لائبریری میں ہوتے تھے، لیکن 10 بجے وہاں تو بالکل سناٹا تھا۔ میرا صرف 10 یا 15 منٹ کا کام رہتا تھا، بس یہ جلدی سے ختم کر لوں پھر گھر کی طرف نکلوں گی۔ میں پوری طرح سے اپنے کام میں گم تھی کہ اچانک لائبریری کے باہر مجھے کسی کی عجیب طرح سے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور تیزی سے لائبریری سے باہر نکلنے لگی۔ ہمارے اسکول کی لائبریری کے باہر ایک لمبا سا کوریڈور ہے۔ میں کوریڈور سے گزر کر مین ڈور کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کوریڈور کے اینڈ پہ ایک عورت نظر آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، لیکن جیسے جیسے میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اس حد تک جب میں نے گھبراتے ہوئے آواز دے کر پوچھا، کون ہے وہاں؟ میرا ایسا کہتے ہی وہ کچھ سیکنڈز کے اندر وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور مین ڈور سے باہر نکلی۔ تھکن اور بھوک سے میں صحیح سے واک بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تب میں نے نوٹ کیا کہ یہ اسٹریٹس پوری خالی تھی، جبکہ یہاں کچھ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور واک کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال خوف سے میں زمین کی طرف دیکھتے ہوئے چلنے لگی کہ اچانک میں نے زمین کی طرف بڑھتا ہوا ایک سایہ دیکھا، حالانکہ میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس سایہ کو میں اپنے سامنے بالکل صاف دیکھ سکتی تھی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جس کے ہاتھ اور پاؤں مڑے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے میلے تھے، اور تو اور اس کے بال بھی پوری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ میرے کو یہ سب اتنا عجیب لگا کہ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے اور اس عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ میرا جسم جیسے اس وقت فریز ہو گیا تھا، نہ تو میرے منہ سے آواز نکل پا رہی تھی اور نہ ہی میں اپنی جگہ سے ہل پا رہی تھی۔ میرا ذہن بالکل سن تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے سوال کا کیا جواب دوں۔ میں نے ڈر کے مارے اس عورت کو اس طرف کا راستہ بتا دیا۔ وہاں میں بس یہ چاہتی تھی کہ وہ وہاں سے چلی جائے۔ وہ لنگڑاتے لنگڑاتے اس طرف چلی گئی تھی جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اور وہ لنگڑاتی لنگڑاتی میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اور وہ جیسے ہی گئی میں بھاگتے بھاگتے اپنے گھر گئی۔ مجھے یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ کہیں وہ عورت میرے سامنے پھر نہ آ جائے، اور اسی لمحے مجھے اس عورت کی چیخنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ تو کچھ دنوں بعد میری مما نے بتایا کہ 1998 میں رادھا نام کی عورت اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی بیٹی کی عمر 9 سال تھی۔ وہ اسی اسکول میں پڑھتی تھی
لیکن ایک دن اچانک ایک حادثے میں اس کی بیٹی کی موت ہو گئی۔ ادیتا اپنی بیٹی کی موت بالکل برداشت نہیں کر پائی اور اسی صدمے سے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اکثر ادیتا ایڈن ہل اسکول کے آس پاس لوگوں کو اپنی بیٹی کا پوچھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اب تک اس کی بے چین روح اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بھٹک رہی ہے۔ ہائے گائز، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس لیے آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اور اگر آپ کو یہ پسند آئی تو آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ بائے۔